المصائب الصلاة والسلام على من وأفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الهدايا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم السلام علیکم یا سید اللہ صحابی یا حبیب اللہ والسلام علیکم یا رسول اللہ مولا یا صلی وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق كلهم ونزل عن شریک بمحاسنه وجوهر المسلمين غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله جل جلاله وعظم نواله وأعظم ذكره وأتم برهانه وأجل شأنه في أنفسنا اور سرور کائنات مغفر وجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بس میں فضیل درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کو سمجھ عطا فرمائے. سامعین مدرشن، آج کی درس کا موضوع ہے عشق مصطفیٰ اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ سمجھن کا کروڑا شکر ہے اس میں ہمیں ان حقوق میں پیدا کیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں. اور یقیناً جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مناتا ہے، جو کرتا ہے، اپنے گھروں کو جھنڈوں سے، برقی کنکنوں سے، چراغوں سے روشن کرتا ہے. وہ ایسا خوش نصیب ہے کہ اس کو یہ عشق بارگاہ نبوی سے ادا کیا گیا ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، عشق کمایا نہیں جا سکتا، عشق خریدا نہیں جا سکتا، عشق ادھار بھی نہیں لیا جا سکتا. خاص کر جو عشق رسول ہے یہ بندہ کماتا نہیں بلکہ سرکار کی بارگاہ سے بندے کو ادا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، جو عشق ہے، جو پیار ہے، جو عقیدت ہے، کسی دل میں اگر آ جائے، اگر وہ کافر ہے تو اللہ اسے نور ایمان عطا کر دیتا ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو یہودی ایک بچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا، لیکن وہ مذہباً اس کا دین جو تھا وہ یہودیت تھی. جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے تو وہ بچہ اس سے سرکار نے ارشاد فرمایا، قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کہہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا نبی، محمد اللہ کے رسول. وہ ایک نظر باپ کی طرف دیکھتا اور ایک نظر سرکار کے چہرے کی طرف دیکھتا
اور پھر اللہ عز و جل نے کرم کیا، اس نے جو ہی کلمہ پڑھا اللہ عز و جل نے ساتھ ہی اسے موت بھی عطا کی اور مقام صحابیت بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے، یہ تحفہ خداوندی ہے عشق رسول، یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک ایسا تحفہ جو مقدر والوں کو، نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اور جس بندے کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ مل جائے، جس کے سینے میں سرکار کی محبت آ جائے، اس بندے وہ بندہ دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہے۔ اگر وہ بندہ سینے میں، دل میں، ہر چیز سے بڑھ کر وہ سرکار سے محبت کرتا ہے تو اس کی نگاہ کے آگے سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور وہ بندہ اگر زمین پر چل بھی رہا ہو تو بغیر حجاب کے، بغیر کسی پردے کے وہ جنت کا نظارہ بھی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زید تم نے رات کیسی بسر کی؟ عرض کیا آقا آپ کی محبت میں تڑپتے ہوئے بسر کی۔ پوچھا تجھے ملا کیا؟ مسجد میں ہے، ملا کیا؟ عرض کیا آقا یہاں بیٹھا ہوں اور جنت کا نظارہ کر رہا ہوں۔ سبحان آقا اس محبت کا صلہ، اس عشق کا صلہ اللہ نے یہ دیا ہے۔ جنت میں جنتی جو آپس میں سرگوشیاں کرتے، دھیمی آواز میں آپس میں بات کرتے، ایک دوسرے کے کان میں جو جنت میں بات کرتے ہیں، اس عشق کا صدقہ وہ باتیں مجھے یہاں تو سنائی دے رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار والوں سے نے ارشاد فرمایا کہ اور کیا ملا؟ عرض کیا آقا جہنمیوں کی چیخیں ان کے میں مقام بھی دیکھ رہا۔ عرض کیا آقا اگر اجازت ہو تو کچھ اور بولوں؟ فرمایا بس اتنا بول۔ کہنے کا مقصد میرا یہ کہ جس بندے کے سینے میں، جس بندے کے دل میں، جس بندے کے قلب میں یہ محبت، یہ عقیدت، یہ عشق سما جائے، اس بندے کو اللہ عز و جل اندر کی دل کی نورانیت و بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے پردے اٹھ جاتے ہیں، دور و نزدیک اس کے لیے کچھ نہیں رہتا، وہ ہر وقت رہتا ہے تو مشاہدہ رسول میں رہتا، وہ چلتے پھرتے سرکار کا دیدار کرتا رہتا۔ لیکن یہ عشق جو ہے، یہ محبت جو ہے، یہ پاک دل والوں کو ملتی ہے، یہ صاف دل والوں کو ملتی ہے، یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے اندر منافقت نہیں، یہ ان لوگوں کو ملتی جن کا قلب پاک، یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض نہیں رکھتے، جو نکتہ چین نہیں ہوتے، ان کے پیش نظر، ان کے پس منظر وہ جہاں دیکھتے ہیں، جس طرح دیکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں تو سرکار کا سوچتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ، اس کا جشن منانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کرنا، میلادت کی، یہ وہی کرتا ہے جس کو اللہ عز و جل نے ایمان کا نور عطا کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس بندے کی یہ چاہت ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، یہ دل میں ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ لنگر تقسیم کر کے، کہ گھر کو روشنی سے سجا کر، چراغوں سے سجا کر، روشن کر کے، جھنڈیاں لگا کر، رستوں کو سجا کر، لنگر تقسیم کر کے، نئے کپڑے پہن کر، اس بندے کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میری محبت کا اظہار ہو، اس بارگاہ میں حاضری کرتے۔ اور ہر بندے کے عشق کے اظہار کا طریقہ مختلف ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عشق کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا، ان میں سے سب سے جو عشق کا اظہار بہترین تھا وہ غار ثور کے سرکار کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں رہنا۔ سبحان اللہ۔ غار پر اپنی جان کو نشاور کر دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ساری کے جتنے لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا۔ ہاں صدیق اکبر کا احسان، اس کے احسانوں کا، اس کی نیکیوں کا بدلہ اللہ بروز قیامت اسے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام، یہ مرتبے، یہ عزتیں، یہ شرف اگر صدیق اکبر کو بھی ملا ہے تو سرکار کے عشق کے صدقے اللہ نے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عشق میں جتنا مضبوط، عشق میں جتنا آگے، اور عشق کے اظہار میں جتنا آگے، اور دل سے وہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کرنے والا وہ بندہ محروم نہیں رہتا، اس کے بعد خالی نہیں رہتا۔ اس کا دامن جب عشق رسول سے بھر گیا تو سمجھنے کے ساری دنیا کی نعمتیں اللہ نے اسے عطا فرمائے۔ سرکار جیسے فرماتے غزوہ تبوک کا واقعہ معاملہ، جیش الاسرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں مال کی ضرورت ہے، جہاد کرنا، کافروں کے خلاف لڑنا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں اعلان ہوا، ہر بندے کے عشق کے اظہار کا طریقہ مختلف، ضروری نہیں کہ اگر
سرکار دو عالم سب سے محبت کرتا ہے اور وہ گھر پر جھنڈے لگائے تبھی اس کی محبت کا اظہار ہوگا. ہاں محبت کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے، لیکن یہ صرف جھنڈے لگانا ہی محبت کا اظہار نہیں، بلکہ اگر کسی کو میسر نہیں وہ سرکار پر درود پاک پڑھ رہا ہے تو یہ بھی عشق کے اظہار کا بہترین طریقہ. سبحان اللہ. سرکار نے اعلان کیا کہ جہاد جو ہے اس کی وہ کرنا ہے کفار کے خلاف، تو ضرورت ہے اس کی مال کی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تو صحابہ کرام جو ہے اپنا اپنا حصہ لے کر آئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر کا سارا سامان لے آئے. عمر فاروق جو ہے وہ آدھا سامان لے کر آئے. ان کی محبت کا طریقہ، اظہار کا طریقہ اپنا اور ان کا اپنا. ایک عورت مدینہ میں غریب رہتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو دودھ پیتے بچے کو لے کر آ گئی. آقا نے ارشاد فرمایا میں اس کا کیا کروں گا؟ وہاں کفار کے ساتھ جنگ کرنی ہے، تیروں کی پرتار، نیزوں کا معاملہ، تلواریں چلنی، یہ دودھ پیتا بچہ کیا کرے گا؟ عرض کیا آقا دینے کے لیے کچھ نہیں، دودھ پیتا بچہ لے جائے، اگر کہیں سے تیروں کی برسات آپ پر ہو میرے بچے کو آگے کر دینا، یہ شہید ہو جائے آپ کو کچھ نہیں کہا. ہر بندے کے عشق کے اظہار کا اپنا طریقہ. اس عورت کے پاس کچھ نہیں تھا، بچے کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. آقا یہ کر لیجیے میری طرف سے یہ تحفہ. سرکار والد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اعلان کیا کہ مال کی ضرورت ہے، جہاد کرنا ہے، صحابہ کرام نے جس کے پاس جتنی توفیق تھی، کسی نے کھجوریں دی، کسی نے گھوڑے دیے، سامان دیا، نیزے دیے، کسی نے تیر دیے، کسی نے تلواریں، گھوڑے، اونٹ دیے، کسی نے گھر کا سارا سامان، کسی نے آدھا سامان دیا. ایک صحابی تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجوریں لے کر آئے. ہاتھ جو ہے وہ محنت کر کر کے سوجے ہوئے، ہاتھ درد ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجوریں لے کر حاضر ہوئے. عرض کیا آقا میرے پاس کچھ نہیں تھا، رات ساری ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کرتا رہا ہوں، پانی ڈالتا رہا ہوں، آج اس نے اجرت کے طور پر مجھے ایک کھجوریں دی ہیں، آقا میری طرف سے یہ قبول کر دیجئے. وہاں پر سر نہیں گنے جاتے، وہاں پر دل دیکھا جاتا. سبحان اللہ. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مال کوئی کتنا دے رہا ہے، وہاں پر دل دیکھا جاتا کہ یہ بندہ اس کا خلوص کتنا ہے، عشق رسول کتنا ہے، اللہ کی محبت کتنی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کھجوروں کو سارے سامان جہاد پر بکھیر دو، ان کے صدقے اللہ سب میں برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. عشق کے اظہار کے مختلف طریقے. کسی نے جان دے کر عشق کا اظہار کیا، کسی نے والدین بھی چھوڑے اور عشق کا اظہار کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ آج پریشان نظر آتا ہے. آج کیا ہوا؟ آج میں پریشان سا نظر آتا ہے. عرض کیا آقا وہ میری ماں ہے نا، تو اس نے نہ آپ کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ کہے، آقا میں اسے چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا. فرمایا تم پریشان کیوں؟ عرض کیا آقا مجھے اچھا نہیں لگا اس کے آپ کے والے سے یہ بات کہی، لیکن اب یہاں بیٹھا ہوں سوچتا ہوں وہ نابینا ہے، بڑھیا ہے، چل نہیں سکتی، تو میں سوچتا ہوں گھر کیا کر رہی ہوگی. اس نے جو ہے قضائے حاجت کے لیے جانا ہوتا ہے، اس نے کھانا ہوتا ہے، اس نے پینا ہوتا ہے، لیکن سوچ رہا ہوں کیا کروں، وہ کیا کر رہی ہوگی. ارشاد فرمایا ابو ہریرہ چاہتا کیا ہے؟ عرض کیا آقا آپ دعا نہیں فرما دیتے کہ اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرمائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات عرض کی تو سرکار مسکرائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے گھر کی طرف، رستے میں لوگ روکتے رہے ابو ہریرہ کیا ہوا آج بھاگ کیوں رہا ہے؟ کہا ہٹو میں دیکھنا چاہتا ہوں گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا سرکار کی دعا پہلے پہنچتی. گھر گئے، دروازے پر دستک دی، دیکھا کہ نالی سے پانی باہر نکل رہا. پتہ چلتا تھا کہ کوئی نہایا ہے، کسی نے غسل کیا ہے. وہ ماں جو چل نہیں سکتی تھی اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا. اندر گئے تو دیکھا والدہ بالوں سے پانی ٹپک رہا. کہا ماں جو ہی کہا نا، جو ہی انہوں نے اپنی والدہ کو دیکھا اور والدہ کی ان پر نظر پڑی نا تو دیکھتے ساتھ ہی کہا ابو ہریرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب یہ بات کہی نا تو کہا اماں تو کلمہ پڑھ رہی، تھوڑی دیر پہلے تو ہی بکواس کر رہی تھی، تو ہی گستاخی کر رہی، تو یہ الفاظ کہہ رہی تھی. کہا ہریرہ دعائیں بھی کرواتا ہے اور سوال بھی کرتا.
طوفان میں گھر پہنچا ہے اس نے پہلے کلمہ پڑھا دیا. سبحان اللہ. تو عشق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے گھر کو چھوڑا, ماں کو چھوڑا نا, تو اللہ عز و جل نے تحفے کے طور پر ان کی ماں کو نور ایمان عطا فرمایا. سبحان. کہنے کا مقصد میرا یہ عشق رسول کی دولت یہ ویسے نہیں ملتی, یہ کمائی بھی نہیں جاتی, یہ خریدی بھی نہیں جا سکتی. جس کے سینے میں آ گئی وہ رنگ کا کالا ہو رنگ کا گورا ہو, اس کا حسب نسب کیسا ہی ہو, اس نے کلمہ پڑھ لیا, سرکار کی محبت دل میں آ گئی, وہ زمین پر چلے تو قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتے. ابو ہریرہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو مالک تھا جس کے آپ غلام تھے امیہ, مارا کرتا, گلیوں کے سیٹا کرتا, بظاہر آپ کی شکل و صورت بظاہر ان لوگوں کے سامنے اچھی نہ تھی, مارا جاتا, گلیوں میں گھسیٹا جاتا, تپتے صحرا میں ریت پر لٹایا جاتا اور ریت پر لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیے جاتے. سرکار دو عالم سے جب قریب سے گزرتے تو حضرت بلال کو دیکھا کرتے, وہ دیکھا کرتے. ایک دن سخت اس نے تکلیف دی آپ کو حضرت بلال کو, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سرکار دو عالم سے ارشاد فرمایا کون ہے جو بلال کو خریدے؟ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نسلاً حبشی اور ہے بھی غلام, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا صدقہ اللہ عز و جل نے ان پر کرم کیا کیا, مکہ فتح ہوا, صدیق اکبر کو کعبے کی چھت پر نہیں چڑھایا گیا, حضرت بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا کر کہا گیا بلال تو اذان دے. سبحان. تو اذان دے. اور پھر ایک مرتبہ ارشاد فرمایا بلال کیا وجہ ہے؟ میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں آگے تیرے قدموں کے چلنے کی آواز سنائی دے. مار کھانی پڑتی ہے. عشق رسول جس کے سینے میں آئے اس کو دنیا کی طلب نہیں رکھتے, اس کے دل میں یہ کی بات ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس ہستی کا دیدار ہو جائے. وہ جدھر دیکھتا ہے اس کی طلب, اس کی آنکھیں, اس کا دل, اس کا دماغ, اس کی روح ایک چہرہ تلاش کرتی ہے جس کو چہرہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ دیکھیں عشق جو جن لوگوں نے کیا, جن صحابہ نے کیا, جن اولیاء بنی تو بندہ بن نہیں سکتا, صحابی تو بن ہی نہیں سکتا جب تک سینے میں سرکار کا عشق موجود نہ ہو. اور جس نے کیا, جس کے سینے میں آ گیا, جس کے دل میں اللہ عز و جل نے عشق رسول کی محبت پیدا کر دی, وہ بندہ خالی دامن نہیں رہا. دنیا نے اس کے سامنے کچھ نہیں ٹیکے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ داتا صاحب کے پیروں کے بھی سرکار کی محبت میں آپ کی نسل پاک میں سے ایک سید پر آپ نے ترس کھایا سرکار کی محبت میں, تو پھر اللہ نے شرف کیا عطا کیا, داتا کے پیروں کا پیر ہونے کا شرف جنید بغدادی کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو ہم یہ میلاد مصطفیٰ جو مناتے ہیں کہنے کے کوئی تھوڑا کرتا ہے زیادہ کرتا ہے. میں نے کہا نا وہاں پر مال نہیں دیکھا جاتا, وہاں پر گنا بھی نہیں جاتا, نہ سر گنے جاتے نہ سر دیکھے جاتے, وہاں پر دل دیکھے جاتے, دل کی نیت کو دیکھا جاتا ہے. ہم لوگ میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں اور ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے لنگر تقسیم کریں, ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کثرت سے لنگر تقسیم کریں, ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے گھر میں دعا کہیں. آگے کل سے میلاد شریف کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, بلکہ آغاز سے چاند رات کو نظر نہیں آیا, آج مغرب کے بعد یکم ربیع الاول شروع ہو جائے گا. تو ہم خوش نصیب ہیں بھائی, ہم سب پر اللہ عز و جل کا کرم ہے کہ ہم سب کو اللہ عز و جل نے یہ توفیق عطا کی کہ سرکار کی ولادت کی ہم خوشی مناتے ہیں. لیکن بعض بات ہم لوگ اس میں بھی جو ہے وہ انتہا کی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں کہ مخالفین کو دوسرے لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے. مسجدوں کو کنکونوں سے سجاتے ہیں, اصل لائٹنگ لگاتے ہیں, جھنڈے لگاتے ہیں, لیکن لگاتے لگاتے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. بازاروں کو سجاتے ہیں لیکن مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں.
12 ربیع الاول کو جو ظلم کیا جاتا ہے خوشی کے نام پر، وہ کیا کہ جو لائٹنگ ہوتی ہے لائٹنگ کریں، بازاروں میں کریں، لیکن جو بے پردہ ہوتے ہیں پھرتی ہیں وہ تو ظلم کر رہی ہیں، مسلک کے ساتھ بھی، دین کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی۔ جن ہستیوں نے، جن لوگوں نے عشق رسول کا اظہار کیا نا، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کتب پڑھ لیں، احادیث کی کتابیں ہوں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں، کسی نے بھی عشق کا اظہار ایسے نہیں کیا کہ بندہ گناہگار ہو جائے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے والد صاحب کو بظاہر دیکھا نہیں تھا، بظاہر دیکھا نہیں تھا، لیکن سرکار کے فرامین آپ تک پہنچے تھے۔ وہ کیا تھے؟ والدین کی، والدہ کے حوالے سے یا والدین کے حوالے سے سرکار کے فرامین تھے کہ ماں کی خدمت کرے تو جہاد کا ثواب، باپ کی خدمت کرے تو جہاد کا ثواب۔ سرکار کے والد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کتنے ہی بندے ایسے جو زمین پر چلتے ہیں، ان کے بال گندآلود، ان کے کپڑے گندے، ان کے بال بکھرے، ان کے چہرے زرد اور کمزوری کی وجہ سے ان کی آنکھیں اندر تقسیم ہوئی، لیکن ان کا مقام رب کی بارگاہ میں اتنا ہے، اتنا ہے، لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر وہ کہہ دیں کہ اللہ کی قسم یہ ہو جائے، کسی کام کے بارے میں کہہ دیں کہ ہو جائے، اللہ وہ کام پورا کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا وہ میرا اویس، وہ میرا اویس ہے، وہ یمن میں رہتا ہے، اس کی ماں کی خدمت اسے مجھ تک نہیں آنے دیتی۔ ماں نے ایک مرتبہ کہا بیٹا جا، سرکار کے والد صلی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لیکن سرکار کے والد صلی کو دنوں مدینہ سے باہر کہیں تشریف لے گئے تھے، اور ان کی ملاقات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کی ملاقات کا ہوئی، لیکن یہ وہیں سے پھر واپس آ گئے، سرکار کے ساتھ بظاہر ملاقات ہوئی، لیکن سرکار کی بارگاہ میں کیونکہ سرکار کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو محبت تھی، عشق تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یمن کی طرف رخ کرتے اور ارشاد فرمایا کرتے کہ مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر ارشاد فرمایا وہ میرا اویس ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ باروں سے میرا اویس لوگوں میں چھپا ہوا، بندوں میں چھپا ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت جب اویس آئے گا نا تو اللہ عز و جل اس کی شکل کے 70,000 فرشتے پیدا فرمائے گا، میرا اویس ان میں چھپ کر داخل جنت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم لوگ نا یہ میلاد کرتے کرتے نا بعض اوقات بڑی خباستیں بھی کر کرتے، موٹر سائیکلوں سے بانسریاں نکال کر وہ ان کی ویننگ کر کے یا بانسریاں نکال کر، یہ میلاد نہیں، یہ شیطانیت ہے۔ یہ چوری کی بجلی میں پھر کہہ رہا ہوں، چوری کی بجلی پر مسجدوں کو روشن کرنا یا بازاروں کو روشن کرنا یہ حرام کام ہے، یہ ثواب کا کام نہیں، یہ حرام کام ہے، یہ ثواب کا کام نہیں۔ مسجدوں میں روشنیاں کرنا، بازاروں کو سجانا، سجائیں، سرکار والد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کام کرے، لیکن چوری کی بجلی استعمال نہ کریں، نمازوں کو نہ چھوڑیں۔ ہم لوگ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید ہم نے سجا دیا، سب کچھ سال بعد یہ کام کر دیا، نمازیں چھوڑ دی، حرام کام کر دیا اور سمجھ رہے کہ اس بارگاہ سے کوئی فیض ملے گا، نہ۔ اور میں نے کہا وہاں پر بال کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر سر کو نہیں گنا جاتا، یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ بندے کتنے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد صاحب کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، چنے تقسیم کیے، دیکھا خواب ہے کہ سرکار وہ چنے اپنے صحابہ میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ واقعہ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا۔ یہ دلیل کس چیز کی ہے کہ وہاں پر اس بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دیکھیں کون کتنی دیتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن الله ينظر الى قلوبكم ونياتكم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کو اور دل کی نیت کو دیکھتا۔ سرکار کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عشق، یہ ایمان کی جان۔ اور ہم لوگ نا کئی مرتبہ کہیں کام، کئی جوش کتابت میں یا ویسے ہی عقلی عقیدت میں اپنے ذوق کے مطابق کئی باتیں ایسے کر جاتے ہیں کہ جن سے شریعت کی ہم دھجیاں پھیڑ دیتے ہیں، شریعت پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ایسے بےہودہ قسم کے معاملات، میلاد کیسے منائیں، کیا کریں، اس عشق کا اظہار کا طریقہ کیا؟ ہم میں سے کوئی ہے جو یہ کہے کہ آقا
پیچھے جو غلطیاں ہونی تھی ہو گئی. آقا آپ کے میلاد کا صدقہ اب کبھی بھی میری نماز باجماعت نہیں چھوٹے. یہ بات ہم کیوں نہیں کہتے؟ یہ کام ہم کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ہم جو ہے وہ بازاروں میں آدھی رات تک بلکہ 2 4 10 راتیں لگا کر بازار سجا دیتے لیکن نماز سے دور، قرآن سے دور. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھو تو رویا کرو. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے عرض کی اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما. اللہ عز و جل نے مجھے اپنی محبت عطا فرمائی. اتنی محبت کہ مجھے خدشہ ہو گیا کہ کہیں میں پاگل ہی نہ ہو، مجذوب نہ بن جاؤں. کہتے ہیں پھر میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے اپنا قرب عطا فرما، اپنے قریب کر لے. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھ تو میرے قریب ہو جائے گا. سبحان اللہ. قرآن پڑھ تو ہمارے میرے قریب ہو جائے. تو میلاد شریف کی راتیں آ رہی ہیں، وہ بابرکت راتیں ہیں. جو ہو گیا سو ہو گیا. مزہ تو تب ہے کہ سرکار نفسوں سے وعدہ کیا جائے آقا آگے نماز نہیں پڑھتا تھا، آقا وعدہ رہا جان جاتی ہے تو جائے آپ کے قدموں کا صدقہ اللہ نماز نہ جانے دے. ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اور میلاد اصل یہی ہے. داڑھی شریف نہیں تھی یا سنت کے مطابق نہیں تھی، ہم لوگ تو کر لیتے. میں نے کہا نا کئی چیزیں ایسی، کئی چیزیں ہم جسے فارمیلٹی کہتے ہیں وہ پوری کر لیتے، لیکن حقیقتاً ہمیں سنت کی یا اس چیز کی روح کا پتہ نہیں ہوتا اور اپنے ذوق کے مطابق ہم اسے شریعت سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ شریعت سے متصادم ہوتی ہے وہ چیز. کئی معاملات ہیں. کیا ہم سرکار کی بارگاہ میں یاد نہیں کر سکتے آقا غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی آقا آپ کا میلاد کا مہینہ تشریف لا رہا ہے آقا آپ کی ولادت کی خوشی میں آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں آقا کہ کبھی بھی میں داڑھی نہیں بنواؤں گا. یہ کیوں نہیں کہتے؟ ادھر کیا ہوتا ہے ہمیں پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے. ایک کیسا عشق ہے. بابا مجید رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ رضا یہ کیسے ہم مسلمان ہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا اس کا دیدار ہی کبھی نہیں کیا. وہ یہ کہا کرتے عشق والوں نے تو اپنا کام کیا. جس طرح بنی کسی نے جان دی، کسی نے مال، کسی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو مارا، کسی نے اپنے باپ کو قتل کیا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہتے ہیں، لیکن نماز جتنے سے ہمیں حضور کے شعر ہمیں سمجھ آتے ہیں اتنے ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتے. ان دنوں ہونا تو یہ چاہیے کہ مسجدیں آباد ہوں، مسجدوں میں رونق ہو، لیکن ہمارے بازار سجے ہوئے ہوتے ہیں لیکن مسجدیں ویران ہوتی ہیں. اپنے ذوق کے مطابق ہم شاید نیکی کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ سمجھ رہے ہیں. سنیں سرکار کے میلاد کو کی آڑ میں ہم لوگ اللہ معاف کرے ایک قسم کا ہم شریعت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کسی مسجد میں تھا، یہ علی میں موجود ہے ادھر جیسے کہ سامنے یہ واقعہ ہو. وہاں پر مسجد میں کارپیٹ بچھا رہے تھے تو نماز جمعہ کا ٹائم ہوا تو میں نے کہا سارے چلو نماز جمعہ کے لیے. کہتے ہیں ادھر نیکی کا کام ہے. کارپیٹ بچھا رہے تھے نا ادھر تو اس بندے نے مجھے کہا ادھر نیکی کا کام ہے جی چلو جمعہ رہتے ہیں. میری بات سمجھ آئی کیا کہنا چاہتا ہوں؟ مسجد میں کارپیٹ بچھانا وہ اپنی نیکی مستحب، لیکن جو اللہ نے فرض کیا وہ تو اسے پوچھنا ہے. میلاد شریف کا مہینہ تشریف لا رہا ہے تو میرے ذہن میں تھا کہ میں آپ لوگوں سے عرض کروں درود پاک ایک تو یہ ہے کہ کوشش کریں اگر پہلے روٹین نہیں تھی تو آپ کوشش کریں کثرت سے روزانہ درود پاک پڑھیں. کل ہی کسی بندے نے مجھ سے یہ بات پوچھی، یہ بچہ جو روتا ہے اس نے کچھ اور بات پوچھی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچہ جو روتا ہے تو کہتے ہیں یہ کچھ کہتے ہیں فرشتوں سے باتیں کرتا ہے کچھ کیا. لیکن حدیث مبارکہ کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں بھی اس کو نقل کیا اور دہلوی نے مسند الفردوس میں بھی اس کو نقل کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بچہ 1 سال کا ہونا 1 سال تک اسے مار ہونا، کیونکہ پہلے 2 مہینے جب وہ روتا ہے نا تو وہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہوتا. 2 حدیث کا مفہوم ہے، ایک میں سکھایا جاتا ہے اور دوسری میں وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، شہادت دے رہا ہوتا ہے. اور اگلے 2 مہینے یعنی 4 مہینوں تک، اگلے 2 مہینے اسے اللہ عز و جل پر جو توکل ہے وہ سکھایا جاتا. اس لیے تو آنکھیں بند بھی ہوتی ہیں، اسے پتہ چل جاتا ہے دودھ کہاں سے پینا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اگلی بات کہا کہ پھر جو اگلے 4 مہینے ہوتے ہیں، یہ 2 حدیثوں کا مفہوم بتا رہا ہوں، جو اگلے 4 مہینے ہوتے ہیں یا 8 مہینے، 4 مہینے جو ہوتے ہیں ان 4 مہینوں میں اس بچے کو جو بولنا نہیں جانتا، جو روتا ہے، رونے کے دوران وہ بچہ ان پر درود پڑھ رہا ہوتا. سبحان اللہ. اور آخری جو 4 مہینے ہوتے ہیں، 8 تو ہو گئے، آخری جو 4 مہینے ہوتے ہیں ان 4 مہینوں میں وہ بچہ اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتا. سبحان. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے، کوشش کریں تو دودھ پاک کی کثرت کریں، دودھ پاک کی کثرت. ایک قرآن کی تلاوت کی کثرت کریں. ابھی میں نے آپ کو حدیث مبارکہ کا مفہوم بتایا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات، وہ شخص جس کو سرکار کی 17.5 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے. تو انہوں نے پوچھا اللہ کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے اپنی جو ہے محبت عطا فرما. کہتے ہیں اللہ نے اتنی محبت عطا فرمائی مجھے خدشہ ہو گیا کہ میں مجذوب نہ ہو جاؤں، میرا عقل کائنات ٹوٹ نہ جائے. میں نے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے اپنا قرب عطا فرما، مقام قرب عطا فرما. اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کر تجھے میرا قرب مل جائے. قرآن کی تلاوت کی کثرت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، اس کو چھونا بھی ثواب، اس کو زبانی پڑھنا بھی ثواب، اس کو دیکھ کر پڑھنا بھی ثواب. قرآن کی تلاوت کی کثرت ہے. نمبر 3، سیرت مصطفیٰ پر کوئی ایک کتاب پڑھے. جس کو پڑھنا نہیں آتا اور آپ گھر میں بیٹھتے ہیں نا، کون سا گھر ایسا بندہ کہہ سکتا ہے میرا گھر خالی ہے اس چیز سے. اس دور میں میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ایسا گھر ہو کہ جس میں یہ کام جو میں بتانے لگا ہوں. ہمارے گھر رات کو جو بیٹھتے ہیں ساری فیملی بیٹھتی ہے، وہ فلانا والے نہ لے کر لے گیا، وہ فلانا جڑا نہ ہو، یہی کچھ ہوتا ہے نا. وہ کوئی ہٹ کر بات تو نہیں کر رہا، وہ فلانا جڑا نہ ماڑی لتاں چکیاں سن، اس ماڑا پڑھنا چکیا سی، وہ میں دیکھا جانا سن، وہ ماڑے پردادے نہ دادا سی نہ جڑا اس نے اگے گاں سی تو اس نے فلانے نے پیو نہ چاچا سی، چاچے نہ کو پتہ نہیں چوتھے نمبر کو پوچھتا ہے ایسی کوئی اس گاں کے ڈنڈا ماریا ہے تو میں کس نے دکھنی ہے. وہ پیریاں نے پیکے پوچھنے نا ایسی ایسی باتیں بے ہدا کسی کی جب بس کہہ لینا بیٹھتے ہیں نا 2 گھنٹے بیٹھے 4 گھنٹے بیٹھے کسی نہ کسی کی بیچارے کی سبزی آئی ہوتی ہے. ادھر مل پر ایک مسجد کا ایک وہ ہے انتظامیہ میں قاضی صاحب، آپ میں سے کافی سارے ان کو جانتے ہوں گے. تو وہ ان کی وہ اپنے گھر کی جو عورتیں ہیں نا، اپنی جو بہو ہے یا بیٹیاں جو بھی ہیں، وہ ان کی روٹین ہے سال میں 2 مرتبہ اپنے گھر جانے دیتے ہیں، ساتھ لے کر جاتے ہیں، ساتھ واپس لاتے ہیں. ان سے پوچھا کسی نے کہ صاحب یہ کام کرتے ہیں، حاجی صاحب یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جتنا 2 دھانیاں بیٹھیں نہ کہ ستری نہ بیڑا گھر کام نہیں کرتے. تو یہی معاملہ ہے کہ جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا راتوں کو تو بجائے بکواس کرنے کے، کسی کی غیبت کرنے کے یا کسی کا ایک غلط بڑھانے کے یا کسی کو نقصان دینے کی پلاننگ کرنے بجائے اس کے وہ سیرت مصطفیٰ کی یہ چھوٹی کتاب، سیرت مصطفیٰ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ. یہ اس کا میرا کوئی 400-500 صفحہ 300-400 صفحہ تو چھوٹی سی کتاب ہے. اگر بڑی ہوتی تو ہو سکتا ہے 200 صفحہ ہو. آپ معراج کے دنوں میں ایک رات میں بیٹھتے ہیں آپ اس کے 10 صفحے 15 صفحے پڑھ کر گھر والوں کو سنائیں. سرکار کی سیرت کا بھی پتہ چل جائے گا، ثواب بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ کرے گا. اور ذکر کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی آپ کا فرمانبردار بنائے گا. یہ کر سکتے ہیں نا ہم لوگ. ابھی کتاب ادھر ہے نہیں، میں تمہیں دکھاتا ہوں چھوٹی سی کتاب سیرت مصطفیٰ. اگر ایک تو وہ ہے، ایک ہے اس کا نام ہی سیرت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور کتاب ہے سیرت رسول عربی نور بخش توکلی صاحب. یہ وہ کتاب ہے جو بارگاہ نبوی میں مقبول ترین کتاب. یہ بھی چھوٹی سی کتاب ہے، 100-150 کی 200 مل جاتی ہے، 150-200 کی ہوگی. اور اتنا کر سکتے ہیں نا اپنے اپنے گھروں میں رات کو جب بیٹھتے ہیں نا بجائے بچوں کو تمہاری خالہ تمہارے لائی کے پاس تو دکھا جاؤ سے تمہارا فکر تھوڑی کہنا اپنی تھی کی دے گی. بجائے یہ رڑے رڑے مارنے نے اگر ہم لوگ سرکار دو عالم کی سیرت کا مطالعہ کر لیں تو مجھے یقین ہے
یقین ہے انشاءاللہ، یقین ہے، ایک تو معلومات میں اضافہ ہوگا اور دوسرا یہ کہ سرکار کے ساتھ عشق میں، محبت میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ کیا بتایا کیا کرنا چاہیے؟ رمضان شریف یہ آ رہا ہے، میلاد شریف، کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام ہے توجہ ہے نا؟ کیا کرنا چاہیے؟ نماز پنجگانہ کی ظاہر ہے جنہوں نے پڑھنی ہے انہوں نے بولنا ہے، اور جنہوں نے آنے سال بعد ہے کبھی لکھا بیچارے زندگی جائیں گے وہ نہ بیچارے پیٹے درد ہی اسی کے پڑھنے لگے۔ ایک بندہ ادھر بے غصہ آیا ہوا تھا، میں واضح لفظوں میں کہتا ہوں، میں جمعے کے ٹائم کہتا تھا نا نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، کہتا تھا نا کسی دور میں، وہ جمعہ پڑھ کر باہر نکلا تو بلکہ بازار مجھے ملا، کہتا ہے جی تسا میں نیتاں کرانے بندہ پتہ نہیں کہڑی حالت میں سیدھی بیٹھے ہو، میں تو سیدھی لوڑن کیا ہے، میں بات خود تک کرتا ہوں اور نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں یہ غلط کہتا ہوں کہ نماز پنجگانہ کا تحفہ سرکار کی بارگاہ میں دینا چاہیے، نہیں کہتا نا؟ تو سرکار کی بارگاہ میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا پیچھے جو ہو چکا آقا آپ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ کی محبت کا صدقہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں استقامت دے، انشاءاللہ سمجھ ہماری نماز میں چھوڑے گی انشاءاللہ۔ درود پاک کی کثرت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے پڑھیں جتنا ہو سکتا ہے، آسانی سے، روٹین نہیں کسی صبح ہی پڑھیں، دن کو پڑھیں، رات کو پڑھیں، جب بھی، اور خاص کر کے فجر کے وقت قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں۔ چوتھی بات، سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں، سرکار کی سیرت کا مطالعہ کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے